بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجب فرجال محمد توفہ علی مدد۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اور اہل بیت علیہ السلام کے امان سے۔ آج ہم بہت ہی خاص موضوع لے کے آئے ہیں اور جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے وقت کے امام کے بارے میں گفتگو ہے۔ لوگوں کو بتانا کہ امام وقت کی کیا اہمیت ہے، جو اس چیز سے نہیں معلومات رکھتے ہیں، جن کو اس بات میں یا اس اللہ کی حجت میں یقین نہیں، یا جن کو معلوم نہیں اس حقیقت سے، جن کے دماغ بند ہیں۔ خاص طور پہ ہم سب کا ایک یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شیعان علی ہونے کے اور مولا کو ماننے والے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام وقت کا ذکر بہت عام کر دیں، بہت 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 زیادہ عام، کیونکہ جتنے بھی امام گزرے ان کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سی باتیں ہو چکی، بہت بات ہوئی ان کے بارے میں۔ ہمارے امام کے بارے میں بہت باتیں ہوئی، ائمہ طاہرین نے کی، رسول خدا نے اس کے بارے میں حدیث پیش کی۔ ہم رسول خدا کی حدیث سے ہی شروع کریں گے، امام کی کچھ باتوں کا ذکر انہی سے کریں گے۔ تو آئے آج ہم امام کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم میں سے اس امت کے امام، انہوں نے نام لیا پر میں نے امام کہا ہے۔ جب دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، راستے کٹ جائیں گے، بعض دوسروں پر غار تگڑی کریں گے، نہ چھوٹا بڑے پہ رحم کرے گا اور نہ چھوٹا بڑے کی عزت و تقریر کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے امام کو، جو حسین علیہ السلام کے سن سے 9ویں ہیں، مبعوث کرے گا۔ وہ گمراہی کے قلعوں کو فتح کرے گا اور بند دلوں کو کھولے گا۔ وہ دین کے لیے آخری زمانے میں قیام کرے گا، جس طرح میں نے پہلے زمانے میں قیام کیا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ رسول خدا نے دوسری خبر دیتے ہوئے فرمایا، میرے بعد ایسے فتنے ہوں گے جن سے کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ان میں بھاگ دوڑ اور جنگ و جدال ہوگا۔ ان کے بعد ان سے زیادہ شدید فتنے ہوں گے۔ جب ان میں کمی ہوگی تو وہ پھر بڑھنے لگیں گے، یہاں تک کہ عربوں کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ داخل نہ ہو، اور نہ کوئی مسلمان ہوگا جس تک وہ نہ پہنچیں گے، یہاں تک کہ میری اطرت میں سے ایک شخص خروج کرے گا۔ تیسری حدیث آپ سب بہت غور سے سنیں گا۔ حضرت نے اپنی ایک طویل حدیث میں مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، پھر ایک ایسی ندا آئے گی جو دور سے اسی طرح انسان سنے گا جیسے وہ نزدیک کی آواز سنتا ہے۔ یہ مومنین کے لیے رحمت ہوگی، منافقوں کے لیے عذاب۔ انہوں نے عرض کیا، وہ ندا کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، 3 آوازیں ماہ رجب میں آئیں گی۔ پہلی یہ ہوگی، یاد رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری آواز ہوگی، قریب ہونے والی قریب آ گئی ہے۔ تیسری آواز، اس میں سورج کے کرن کے ساتھ بدن کو دیکھیں گے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے فلاں شخص کو، جن کا نسب علی تک پہنچے گا، مبعوث کیا ہے۔ اس میں ظالموں کی ہلاکت ہوگی۔ اس وقت فرائش و کشائی نصیب ہوگی۔ اس میں ان کے سینوں کو شفا ملے گی اور ان کے دلوں کا غیظ و غضب ختم ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بعد کتنے امام ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، حسین علیہ السلام کے بعد 9ویں، اور ان کا 9واں قائم ہے۔ المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 3 علامتوں سے فرج و کشائش کا انتظار کرو۔ انہوں نے عرض کیا، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل شام کا آپس میں اختلاف، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا لہرایا جانا، اور گھبرا دینے والی بات رمضان کے مہینے میں۔ عرض کیا گیا، ماہ رمضان میں گھبرا دینے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آسمان سے ایک ایسی منادی ہوگی جو سوئے ہوئے کو بیدار کر دے گا، اور جو جاگتا ہوگا وہ اس سے پریشان ہو جائے گا۔ سب ہی انسان اس کو سنیں گے، دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ اس نے وہ سنا نہیں۔ میرے سامنے امام کی بہت سی احادیث موجود ہیں جو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہیں، اور یہ جو روایات ہیں، یہ کتاب ہے ہادی برحق امام العصر۔ اس کتاب میں یہ بہت سی احادیث موجود ہیں الگ الگ صفحوں پر، تو میں نے آپ سب کو حوالہ دیا ہے، آپ جا کر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں گوگل سے، ایزیلی آپ کو وہ بک مل سکتی ہے۔ آپ پڑھیے، اس کو دیکھیے، اس کو جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو بتائیے، کیونکہ وہی علم ہے جو والدین ایک اچھا درس اپنے اولاد کو جو دیتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ سب اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے رہیے۔ اللہ حافظ۔